سر تو میں نے منع میں منڈوایا تھا، لیکن اولے کراچی آ کر پڑے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن والوں نے بتایا کہ میری پوسٹنگ صوبہ پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پہ کر دی گئی ہے، اس لیے میں فوراً لاہور حاضر ہو جاؤں۔ یہ عجیب بیتوکی پوسٹنگ تھی۔ صنعت و حرفت کا نہ مجھے علم تھا، نہ اس کاروبار سے دلچسپی تھی۔ لاہور پہنچ کر یہی بات میں نے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون سے کہی اور اس کام کے لیے اپنے ناموزوں ہونے کا کھل کر رونا رویا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کہنے لگے، اس پوسٹ پہ آنے کے لیے بہت لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ہمیں ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو پیسے نہ بنائے۔ معلوم نہیں چیف منسٹر کی اس بات سے میری ستائش منظور تھی یا آزمائش، لیکن حقیقت یہ ہے اس زمانے میں پنجاب کے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ سونے کی کان سمجھی جاتی تھی۔ میرے پیش رو مسٹر بی اے قریشی بڑے قابل اور دیانتدار افسر تھے۔ انہوں نے سالہ سال کی محنت سے اس محکمے کو نہایت اعلیٰ خطوط پر منظم کیا تھا۔ اب وہ اتنے سینئر ہو گئے تھے کہ ترقی پا کر تبدیل ہو رہے تھے۔ صنعت و حرفت کے علاوہ انہیں ادب، فنون لطیفہ اور آثار قدیمہ سے بھی دلچسپی تھی۔ انہوں نے چارج چھوڑنے سے پہلے اگلے 2-2.5 مہینے میں مجھے اس محکمے کے پیچ و خم سے آگاہ کر دیا۔ ایک روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ پنجاب کی کابینہ نے صوبے میں بناسپتی گھی کی فیکٹریاں قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ مجھے اس منصوبے کا کوئی علم نہ تھا، نہ محکمہ صنعت کے ذریعے اس قسم کی تجویز کابینہ میں پیش کی گئی تھی۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کہ دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہش مندوں کی درخواستیں آنا شروع ہو گئیں۔ درخواستوں کے ساتھ ساتھ سفارشی حضرات کا تانتا بن گیا۔ میری سمجھ نہ آتا تھا میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے اس فیصلے کے متعلق سرکاری طور پر کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح میری معلومات بھی اخباری خبر تک تھی۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا تو میں نے صورتحال وزیر صنعت کے گوش گزار کی اور ان سے رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ وزیر صنعت کا نام شیخ مسعود صادق تھا۔ وہ امرتسر کے ایک امیر کبیر مشہور مسلم لیگی گھرانے سے تھے۔ سیاست ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ دفتر کے ضابطوں کو سیاسی مصلحت پہ قربان کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہوں نے فرمایا، درخواستیں داخل دفتر کرتے جاؤ اور جو لوگ ملنے آئیں انہیں خوش اسلوبی سے ٹالتے جاؤ۔ ان کی بات سے میں نے اندازہ لگایا شاید اخبار میں غلط خبر شائع ہو گئی ہے۔ میں نے تجویز پیش کی، اگر اس خبر کی تردید کر دی جائے تو ہماری جان بہت سے بکھیڑوں سے بچ جائے گی۔ شیخ مسعود صادق نے فرمایا، خبر صحیح ہے، نئی فیکٹریاں منظور ہوئی ہیں اور انہیں مستحق پارٹیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑی سبکی ہوئی۔ سرکاری لحاظ سے ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ بے ضرورت فالتو نظر آنے لگی۔ میں نے گلہ کیا، اگر وہ اپنے ڈائریکٹر کو اس فیصلے سے قبل اعتماد میں نہیں لے سکتے تھے تو کم از کم بعد میں ہی بتا دیا ہوتا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ فیصلہ ایک ہنگامی ضرورت کے تحت کیا گیا ہے۔ سیاست میں ایسا کرنا پڑتا ہے، زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بڑی صنعتوں کے فیصلے اسی طرح ڈائریکٹرز کے علم اور مشورے کے بغیر اوپر ہی اوپر طے ہو جاتے تھے۔ ان فیصلوں میں کسی ترقیاتی پلاننگ کا عمل دخل بہت کم ہوتا تھا۔ ان کا دار و مدار زیادہ تر مصلحتوں، خوشنودیوں اور عنایتوں پر ہوتا تھا۔ جہاں تک چھوٹی صنعتوں کا تعلق ہے، اس زمانے میں پنجاب میں بجلی سے چلنے والی کھڈیوں، پاور لومز اور آرٹ سلک کی گرم بازاری تھی۔ جسے دیکھو اس کے سر میں پاور لوم کا پرمٹ حاصل کرنے یا آرٹ سلک کو امپورٹ کرنے کا لائسنس حاصل کرنے کا سودا سمایا تھا۔ ارباب صنعت و تجارت کے علاوہ اسمبلیوں کے ممبران، سیاسی پارٹیوں کے با اثر کارکن، وزیروں کے حاشیہ نشین، بڑے افسرات کی بیگمات اور جلدی دولت کمانے کے بہت سے رسیا اسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اس دھما چوکڑی میں اگر کوئی سب سے پیچھے تھا تو بیچارہ نور باف تھا، جس کے آباء و اجداد صدیوں سے کھڈیوں کی دستکاری کے ساتھ وابستہ تھے۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا، سب سے پہلے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا، اس کے بعد نئے آنے والوں کی باری آتی۔ رجسٹرار آف کوآپریٹو سوسائٹی کے ساتھ مل کر ہمارے محکمے نے اس سلسلے میں تھوڑی بہت کوشش کی، لیکن نکار خانے میں طوطی کسی نے نہ سنی۔ پاور لوم کے پرمٹ مانگنے والوں کا زیادہ زور
5 پاور لوم حاصل کرنے پر تھا۔ اس کے ساتھ انہیں کافی مقدار میں آرٹ سلک امپورٹ کا لائسنس مل جاتا تھا، جسے بلیک میں فروخت کر کے منافع کمایا جا سکتا تھا۔ جو لوگ اپنے پاور لوم خود چلانا چاہتے تھے وہ اپنی مشینوں کی تعداد 5 سے زیادہ نہیں بڑھاتے تھے، کیونکہ اس طرح فیکٹری ایکٹ کی روح سے وہ آزاد رہتے تھے۔ 2 پاور لوم مانگنے والوں کی تعداد بھی بے شمار تھی۔ ان کا مقصد بھی پرمٹ حاصل کر کے بلیک مارکیٹ میں بیچنا ہوتا تھا۔ وزیر صاحبان جب دوروں سے واپس آتے تو ان کے جلو میں پرمٹ لینے والوں کا جمع غفیر لاہور آ جاتا۔ وزیروں کی سفارشوں سے مزین درخواستیں لے کر میرے دفتر کا گھیراؤ کر لیتے۔ ایک روز ہمارے ممتاز ادیب اور دانشور مسٹر اے حمید ملنے آئے۔ وہ ان دنوں بیکار تھے اور پاور لوم کی کرشمہ سازی کا چرچا سن کر انہیں بھی اس لائن میں قسمت آزمائی کا خیال آیا تھا۔ میں نے بڑی خاموشی سے انہیں چند پاور لومز کا پرمٹ دے دیا۔ اس سارے عرصے میں فقط یہی ایک ایسا پرمٹ تھا جو میں نے کسی سفارش یا دباؤ کے بغیر جاری کیا تھا۔ 2-2.5 ماہ بعد وہ میرے دفتر آئے اور بولے، اس کاروبار کا جائزہ لے کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کام میرے بس کا روگ نہیں۔ یہ کہہ کے انہوں نے پرمٹ مجھے واپس کر دیا۔ ان کی تحریروں کی طرح ان کا کردار بھی اتنا بے داغ تھا کہ اپنے پرمٹ کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا گوارا نہیں کیا تھا۔ پاور لوم اور سلک امپورٹ کے علاوہ میرا براہ راست واسطہ گندگی کے ایک اور ڈھیر سے بھی تھا۔ اس کا تعلق تارکین وطن کی صنعتی املاک سے تھا۔ آزادی کے وقت جو ہندو اور سکھ بھارت چلے گئے وہ صوبہ پنجاب میں بہت سی فیکٹریاں، سینما گھر اور دیگر صنعتی ادارے چھوڑ گئے تھے۔ حکومت پاکستان کا فیصلہ تھا کہ ان فیکٹریوں اور صنعتوں کو کسی صورت بند نہ ہونے دیا جائے اور ان مسلمان مہاجرین کو الاٹ کر دیا جائے جو اسی قسم کا کاروبار یا جائیداد بھارت میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس مقصد کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا گیا۔ ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت سے میں اس بورڈ کا ممبر تھا۔ بورڈ قائم ہوتے ہی درخواستوں کا ایسا سیلاب امڈا کہ الامان الحفیظ۔ جو کلیم داخل ہوئے ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ امرتسر سے لے کر دہلی، لکھنؤ اور پٹنہ تک جتنے صنعتی ادارے اور سینما تھے وہ زیادہ تر مسلمانوں کے تھے۔ ان میں زیادہ تر کلیم جھوٹ، فریب اور جعل سازی کی پیداوار تھے۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اتنا ہی بڑا کلیم داخل کرتا اور اس کی تہ میں اتنا ہی بڑا جھوٹ اور فریب ہوتا۔ کچھ لوگ اس سلسلے میں بنفس نفیس بھارت جاتے تھے۔ وہاں متروکہ املاک کے کسٹوڈین کے دفتر میں جعل سازی کی ایسی ہی فیکٹری کھلی تھی۔ رشوت کے ریٹ مقرر تھے اور منہ مانگی رشوت دے کر ہر قسم کی ملکیت کی تصدیق کرائی جا سکتی تھی۔ ایک روز میں دفتر سے گھر آیا تو برآمدے میں ایک صاحب میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عربی لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی۔ انہوں نے بتایا وہ حال ہی میں عمرہ کر کے آئے ہیں اور کل رات داتا صاحب کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے۔ داتا صاحب نے انہیں حکم دیا ہے وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر تحفہ دیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ایک جانماز، ایک تسبیح، ایک آب زمزم کی کپی اور چند کھجوروں کا تحفہ دیا اور ساتھ ہی فرمایا، حضرت داتا گنج بخش کا فرمان ہے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کر ان کے مزار پہ حاضری دوں۔ آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ یہ نادر شاہی حکم مجھے عجیب سا لگا۔ بھلا داتا صاحب کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک اجنبی کو اس طرح میرے پیچھے بھگائیں؟ ان کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا، لیکن ان کی نورانی وضاحت کے سامنے صاف انکار کرنے کی ہمت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وقت حاضری کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آ گئے اور بزرگوں کے احکام کی نافرمانی کے سنگین نتائج سے مجھے ڈرایا۔ مروب ہو کر میں نے انہیں اپنی کار میں بٹھایا اور داتا صاحب پہنچ گیا۔ داتا صاحب پہنچتے ہی 10-12 آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سبز رنگ کی باریک ململ کا دوپٹہ میرے سر پر پگڑی کے طور پہ باندھ دیا۔ کچھ لوگوں نے میرے گلے میں گیندے کے پھولوں کے ہار ڈال دیے۔ پھر وہ سب مجھے دھکیل کر ایک حجرے میں لے گئے۔ حجرے میں بیٹھتے ہی نعت خوانی شروع ہو گئی۔ پھر پلاؤ، زردہ، قورمہ، کباب، طرح طرح کی نعمتوں سے بھری ہوئی کعبوں کا تانتا لگ گیا۔ میں نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا تو سب نے شور مچایا کہ یہ داتا صاحب کا تبرک ہے، اسے کھا کے برکت حاصل ہوتی ہے۔ میں معذرت کر کے اٹھ گیا۔
چلنے لگا تو عربی لباس والے بزرگ نے کاغذات کا ایک پلندہ میرے حوالے کیا کہ آپ اسے گھر جا کر پڑھیں، اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ داتا صاحب کی ہدایات کے عین مطابق ہے، اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگی۔ یہ کاغذات ایک متروکہ سینما ہاؤس کی الاٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے دفتر سے متعلقہ فائل نکلوا کر دیکھی تو یہ عقدہ کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ شہر کے لوکل باشندے تھے۔ وہاں ایک مقامی سینما انہوں نے جعل سازی سے اپنے نام الاٹ کرایا تھا۔ اب درخواست دی تھی کہ یہ الاٹمنٹ ان کے نام کنفرم کی جائے۔ میں نے داتا صاحب والے ڈھونگ کا قصہ بورڈ کے ایک اور ممبر کو سنایا تو انہوں نے بتایا کہ یہی حضرت ان کے پاس کچھ اور طرح کا سامان لے کر تشریف لائے تھے۔ غصے میں آ کر انہوں نے اپنا کتا ان پہ چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس رہا کہ بورڈ نے صرف ان کے سینما کی الاٹمنٹ منسوخ کی، ان پر جعل سازی کا مقدمہ دائر نہ کیا۔ ایک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھا تھا کہ وہ جو جائیداد بھارت چھوڑ کر آئے ہیں ان میں دلی کا لال قلعہ بھی شامل ہے، انہیں اس کی قیمت اور تاریخی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کا شجرہ نسب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براہ راست ہے۔ ایک سرکس والے نے اپنے شیر کا معاوضہ مانگا تھا جسے وہ بھارت چھوڑایا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے بتایا کہ ہم صرف غیر منقولہ جائیداد کا معاوضہ دیتے ہیں، شیر تو چلتا پھرتا متحرک درندہ ہے، اس کا معاوضہ دینا بورڈ کے اختیار میں نہیں۔ سرکس والے نے برجستہ جواب دیا، صاحب شیر تو پنجرے میں بند تھا، پنجرہ تو غیر منقولہ ہے۔ ایک صاحب 5 تانگے بھارت چھوڑائے تھے، اس کے عوض کسی فیکٹری کے طلبگار تھے۔ ان سے بھی یہی کہا گیا کہ تانگے غیر منقولہ جائیداد میں شمار نہیں ہوتے، اس لیے ہمارا بورڈ ان کا معاوضہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ درخواست دہندہ نے کہا، جناب میرے تانگے غیر منقولہ تھے کیونکہ میں ان میں گھوڑے نہیں جوتتا تھا۔ ایک شخص محمد دین نے ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پیسنے کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ اس نے اس کی مالیت 2200 روپے درج کی تھی۔ مشین خریدنے کی اصل رسید درخواست کے ساتھ تھی۔ ہمارا بورڈ 5000 روپے سے زیادہ مالیت کے اثاثوں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد دین سے کہا اگر اس نے اپنی مشین کی قیمت 2200 کی جگہ 5000 درج کی ہوتی تو بورڈ اسے ضرور معاوضہ دیتا کیونکہ اس کے کاغذات بالکل صاف اور سچے ہیں۔ اس نے جواب دیا، میری قسمت، قیمت ہی 2200 ہے تو میں 5000 کیسے لکھ دیتا؟ میں نے کہا تم نے یہ مشین 8 برس پہلے خریدی تھی، اب تو قیمت بڑھ گئی ہے، اب اس کی قیمت 5000 سے اوپر ہوگی۔ محمد دین ہنسا، صاحب آپ بھی بڑے بھولے ہیں، پرانی ہو کر تو مشین کی قیمت گھٹتی ہے، بڑا نہیں کرتی۔ محمد دین کو تو ہم کچھ نہ دے سکے لیکن وہ ہمیں بہت کچھ دے گیا۔ صبح سے شام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ، فریب اور لالچ کے جس طوفان بے تمیزی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس ماحول میں محمد دین جیسے انسان دیانت اور امانت اور پاکیزگی کے وہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیں زندہ رہتی ہیں اور پروان چڑھتی ہیں۔